السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بیلا راجپوت کی قلم سے تحریر کردہ ناول میرا عشق تو میری سلطنت کی ایپیسوڈ نمبر 6 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ انم، شاہویز نے انم کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے سرد لہجے میں پکارا اور کمرے میں داخل ہوا جہاں انم بیڈ پر بیٹھی موبائل فون یوز کر رہی تھی۔ اوہ شاہ بی بی، شاہویز کی آواز سن کر انم نے جلدی سے بیڈ سے اٹھتے اپنے قدم شاہویز کی طرف بڑھائے اور شاہویز کے پاس پہنچ کر اپنے بازوؤں کا ہار بنا کر شاہویز کے گلے کے گرد حائل کیا، جس سے شاہویز نے ایک جھٹکے سے پرے جھٹکتے سرد چہرے سے اس کی طرف دیکھا۔ کتنی بار کہا ہے دور رہا کرو مجھ سے، شاہویز نے اسے سرد لہجے میں آہستہ سے گھراتے ہوئے کہا۔ پر شٹ اپ، اوکے جسٹ شٹ یور ماؤتھ، شاہویز نے انم کی بات بیچ میں ہی کاٹتے اس کے بال اپنے مٹھی میں دبوچتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اور آئندہ تو مجھے حور کے آس پاس بھی نظر آئیں تو تمہارے پیارے ڈیڈ کے پاس تمہارے یہ ٹانگیں گفٹ میں جائیں گی، شاہویز اسے سرد لہجے میں گھراتے ہوئے وارننگ دیتے انداز میں کہا۔ میرے بال چھوڑو شاہ، اپنے بالوں پر شاہویز کی گرفت سخت ہوتے دیکھ کر انم نے درد سے بلبلاتے ہوئے کہا۔ بتاؤ، آپ کچھ کہو کہ حور کو، شاہویز نے اب کی بار سکون سے پوچھا تو انم نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ گڈ فار یو، شاہویز نے اس کے بال اپنی مٹھی سے آزاد کرتے ہوئے کہا اور وہاں سے نکلنے لگا جب اس کے کانوں میں انم کی آواز پڑی۔ تمہارے ہونے والی وائف میں ہوں، میں انم شیرازی، تو پھر اس 2 ابھی انم کی بات منہ میں تھی جب شاہویز پھر دوبارہ اسی تیزی سے اس کی طرف مڑا اور اب کی بار اس کا جبڑا دبوچا۔ 2 کی تو تم ہو، دی گریٹ مس انم شیرازی، یہ میں آپ کو وقت آنے پر بتاؤں گا کون کیا ہے، مجھے لوگوں کے چہروں سے نقاب اتارنے آتے ہیں، شاہویز نے سرد لہجے میں الفاظ چباتے ہوئے کہا تو انم نے شاہویز کی بات پر اپنا گلا تر کیا اور اٹھتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب؟ وہی جو تم سمجھ رہی ہو، انم کی بات پر شاہویز نے ایک شاطر مسکراہٹ کے ساتھ اسے جواب دیا اور اس کو چھوڑ کر اس کی کوئی سنے بغیر اس کے کمرے سے نکل گیا۔ نہیں شاہویز، کچھ اور پتا ہوگا، انم نے ہذیانی کیفیت میں خود کو سمجھاتے ہوئے کہا اور واپس اپنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اگر اس نے ڈیڈ کو بتا دیا تو؟ نہیں، مجھے شاہ سے بات کرنی ہوگی اس سے پہلے کچھ ہو، انم نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور پاس پڑا پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں پی گئی۔ کیا یہاں محبت کرنا جائز نہیں ہے، انم نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور کئی آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر اس کے گالوں پر پھسل گئے۔ شاہویز انم کے کمرے سے باہر آیا اور ابھی اپنے کمرے کی طرف بڑھتا جب اسے اذلان کا قہقہا سنائی دیا اور ایک پل میں شاہویز کا سارا موڈ بالکل ٹھیک ہوا اور اس نے مسکراتے ہوئے اپنا رخ لیونگ روم کی طرف کیا جہاں سے اسے اذلان کی قہقہے کے ساتھ ساتھ حور کی کھلکھلاہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ شاہویز نے لیونگ روم میں قدم رکھا جہاں حور کیک پر لگی کریم اتار کر اذلان اور رینی کے چہرے پر لگانے کی کوشش کر رہی تھی، اور جبکہ اذلان آگے اور حور اس کے پیچھے تھی اور اب اینی کریم سے بھرے چہرے کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اذلان نے لیونگ روم کے دروازے کی طرف بڑھا پر وہاں پر شاہویز کو سنجیدہ چہرے کے ساتھ دیکھ کر اس کے بھاگنے کو ایک دم بریک لگی اور اس کے ایسے رکنے سے حور جو اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی اس کے اندر زور سے لگی اور نیچے زمین کو سلامی پیش کی۔ آئی میرا سر، حور نے زمین پر گرتے ہی دہائی دی تو اذلان نے فوراً اپنی نظریں شاہویز کے سنجیدہ چہرے سے ہٹا کر اپنے پیچھے دیکھا جہاں حور اپنے سر کو اپنے انہی کریم لگے ہاتھوں سے مسل رہی تھی اور ساری کریم اس کے ماتھے پر لگ گئی تھی۔ ہاں، یہ دیکھو، جو جس کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گرتا ہے، حور کے ماتھے پر لگی کریم کو دیکھ کر شاہویز نے ہنستے ہوئے کہا تو حور نے منہ بسورا اور شاہویز کو وہ اس وقت دنیا کی سب سے کیوٹ لڑکی لگی تھی۔ یہ کیا بچے والی حرکتیں اذلان، شاہویز نے اپنا گلا صاف کر کے سنجیدگی سے کہا تو حور جو ابھی کچھ اذلان کو کہتی شاہویز کو دیکھ کر الفاظ ہی بھول گئی اور جلدی سے اٹھ کر اذلان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ شاہ یار، چھوڑو بچوں والی حرکتوں کو، تمہیں پتہ ہے آج ہم نے کیک بنایا اور وہ بھی بہت مزے کا بنا ہے، آؤ میں تمہیں بھی ٹیسٹ کرواتا ہوں، اذلان نے شاہویز کی بات پر کان نہ دھرتے ہوئے آرام سے کہا۔ کس نے بیک کی ہے کیک، شاہویز نے آنکھوں میں حیران کے لیے پوچھا۔ میں نے یار، شاہ چلو تو، تم نے، اذلان کی بات کو پورا ہونے سے پہلے شاہویز نے ایک بار پھر تصدیق کی۔ اسے اچھے سے پتا تھا کہ اذلان بیکنگ صرف حورولعین کے لیے کرتا تھا یا کبھی کبھار نور کے لیے، وہ کوکنگ میں کافی ماہر تھا یا بیکنگ وغیرہ میں بھی، پر اذلان یہ سب چیزیں بس ان دونوں کے لیے کرنا پسند کرتا تھا اور کسی کے لیے نہیں، اور نہ ہی آج تک اس نے کسی اور کے لیے بیکنگ کی تھی۔ شاہویز کو یقین تھا کہ اگر اذلان ایک مافیا لیڈر نہ ہوتا تو ایک بہترین شیف ہوتا، پر جب سے وہ دونوں گئی تھیں اذلان نے بیکنگ تو کیا ہر چیز چھوڑ دی تھی، ان دونوں کی یادوں سے نکلنے کے لیے اذلان نے ہر چیز سے منہ موڑ لیا تھا۔
شام مجھے پتہ ہے تم کیا پوچھنا چاہ رہے یا کیا سوچ رہے ہو، پر مجھے حور کو میری ہیلپ چاہیے تھی، میں نے کر دی۔ اصلان نے شاویز کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے آہستہ سی آواز میں کہا اور اسے اپنے ساتھ لیے لیونگ روم میں رکھے صوفوں کی طرف بڑھتا جب اسے اپنے پیچھے حور کی موجودگی یاد آئی۔ ڈال؟ اصلان نے آہستہ سے اپنا رخ حور کی طرف کیا جبکہ اس نے ابھی بھی شاویز کا ہاتھ زور سے پکڑا ہوا تھا اور شاویز کو یقین تھا اس کا ہاتھ کانپ رہا ہوگا۔ شاویز نے اصلان کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اس کے دوسرے ہاتھ کی طرف ٹیڑھی نظروں سے دیکھا جسے اصلان نے اپنی جینس کی پاکٹ میں ڈالا ہوا تھا۔ جی؟ حور نے شاویز کے ڈر سے بالکل سرگوشی والے انداز میں کہا۔ چلو بھی اب، اصلان نے اسے اندر جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو حور نے جلدی سے اندر قدم لیے اور یہاں پر شاویز آفندی کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ حور اور حیا بیگ اصلان کے لیے واقعی معنی رکھتی ہے، بلکہ اس کے مسکراہٹ کی وجہ ہے۔ اصلان کو وہ اپنی بیٹی حور کی طرح ہی پیاری ہے اور اب اصلان نے اگر حور کو کھو دیا تو اس کا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نہیں، میں اسے کچھ ہونے ہی نہیں دوں گا۔ اپنے دماغ میں اپنی یہ جنگ لڑتے شاویز کو دیکھ کر اصلان جو اسے ایک دو بار بلا چکا تھا زور سے بولا، شاہ؟ اصلان نے اپنا ہاتھ شاویز کے چہروں کے سامنے ہلا کر کہا، ہاں یار اصلان کیا ہوا؟ اپنی سوچ سے نکلتے شاویز نے تیزی سے کہا، کہاں گم ہو؟ کب سے بلا رہا ہوں، اب چلو۔ اصلان نے سنجیدگی سے شاویز سے کہا اور اسے لیے صوفوں کی طرف بڑھا جہاں اینی اور حور کچھ باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ ارے شاہو، تمہیں پتہ ہے ہماری پیاری حور تو بیکنگ میں ماسٹر ہے۔ اصلان کے ساتھ شاویز کو بھی وہیں پر براجمان ہوتے دیکھ کر اینی نے خوشی سے کہا تو شاویز نے ایک آئیبرو جھکا کر حور کی طرف دیکھا جو اپنی طرف سن کر بلش کر رہی تھی۔ شاویز نے اینی کی بات پر سوالیہ نظروں سے حور کی طرف دیکھا تو تھا، پر اب اسے اپنی نظریں حور کے چہرے سے ہٹانا دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ انٹرسٹنگ۔ شاویز نے اپنی نظریں حور کے چہرے سے ہٹاتے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے آہستہ سے کہا، یہ لو شاہ۔ اصلان نے ایک پیس کٹ کر کے پلیٹ میں رکھ کر شاویز کی طرف بڑھایا تو شاویز نے مسکراتے ہوئے اصلان سے پلیٹ اپنے ہاتھ میں لی اور حور جس نے اصلان کی آواز پر نظریں اوپر اٹھائی تھیں اب شاویز کو مسکراتا دیکھ کر غش کھانے کو تھی، پر وہ مسکراہٹ بھی صرف ایک دو سیکنڈ کے لیے تھی جسے صرف اصلان کے لیے ہو، اور بالکل ایسا ہی تھا۔ شاویز صرف اصلان کے ساتھ یا اصلان کے سامنے مسکراتا تھا یا اپنی ماں کے سامنے۔ ہاں تو اینی، آپ کیا کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکی مطلب حور کس چیز میں ماسٹر ہے؟ بیکنگ میں۔ شاویز کے سوال پر اینی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، پر اصلان تو کہہ رہا تھا کہ کیک اس نے بیک کیے۔ شاویز نے دلچسپ نظروں سے حور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو نظریں نیچے جھکائے آرام سے بیٹھی تھیں۔ یار شاہ، میں نے یہ کب کہا میں نے اکیلے نے بنایا؟ ہم سب نے بنایا۔ مطلب بیک تو حور نے اکیلی سے ہی کیا تھا، ہم نے ڈیکوریشن میں ہیلپ کی ہے۔ شاویز کے کہنے پر اصلان نے تفصیل سے شاویز کو بتایا اور واپس اپنا کیک کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اچھا، یہ بھی صحیح، شاویز نے آہستہ سے کہا اور چمچ سے کیک کا تھوڑا سا پیس اپنے منہ میں بھی ڈالا، اور واقعی کیک مزے کا تھا۔ کیک تو اچھا ہے۔ شاویز نے کیک کھاتے ہوئے تعریف کی تو حور کے کان فوراً کھڑے ہوئے۔ شاویز؟ حور نے آہستہ سے ہچکچاتے ہوئے شاویز کا نام لیا تو وہاں بیٹھے تمام افراد نے ایک دم حور کی طرف دیکھا اور اصلان جو شاویز کی تعریف کرنے پر کچھ بولتا کھلے منہ سے ہی حور کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی تم نے کیا کہا ہے حور؟ اصلان نے اپنے ٹرانس سے نکلتے حور کی طرف دیکھتے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نے تو شاویز کو بلایا ہے، حور نے آہستہ سے اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیلتے جواب دیا تو اب کی بار شاویز نے شوق سے نکلتے حور کو جواب دیا۔ جی؟ شاویز نے سکوندے انداز میں آرام سے کہا۔ شاویز آفندی زندگی میں پہلی بار کنفیوز ہوا تھا، صرف ایک لڑکی کے اس کا نام لینے پر اسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا، اس لیے بس جی کہہ کر حور کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ کو کیک اچھا لگا نا؟ حور نے منمناتے ہوئے کہا تو اصلان نے ہاں میں سر ہلاتے پھر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے ہی دیکھا جیسے کہہ رہا ہو آگے، جبکہ حور کی بات کو سمجھتے اور اسے موقع کی فائدہ اٹھاتے دیکھ کر اصلان نے اپنی ہنسی دبائی۔ تو آپ اس لیے مجھے معاف کر دیں، حور نے اسی طرح نیچے منہ کر کے آہستہ آواز میں کہا تو شاویز کو ایک پل میں لگا ساری بات سمجھنے میں۔ ہاں یہ بات ہے، پر یہ تو جہاں تک مجھے پتہ ہے تم نے اپنے لیے بنایا تھا، یہ تم نے مجھ سے معافی مانگنے کے لیے تو نہیں بنایا تھا نا؟ شاویز نے سنجیدہ لہجے میں حور سے کہا تو حور نے سر اٹھا کر شاویز کی طرف دیکھا اور پھر سے اپنا سر نیچے کر لیا۔ مجھے بات تو نہیں پتہ، پر شاہو بچہ کر دو معاف، اگلی بار حور ایسا کچھ نہیں کرے گی، ہے نا حور؟ حور کو نظریں نیچے کیے دیکھ کر اینی نے آرام سے شاویز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس بارے میں سوچنا پڑے گا اینی۔ شاویز نے اب کی بار آہستہ سے ایک اور بار کیک کی بائٹ منہ میں رکھتے کہا اور حور کی طرف دیکھا، پر حور کی اگلی حرکت سے جہاں اصلان کا کہا گونجا وہیں اینی اور شاویز تو شوق کی کیفیت میں اسے دیکھ رہے تھے۔ شاویز کی بات سن کر اور اسے اوپر سے اپنے ہاتھ سے بنا کیک مزے سے کھاتے دیکھ کر حور اٹھی اور شاویز کے ہاتھ سے کیک کی پلیٹ جھپٹ کر آرام سے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ کر کھانے لگی، جبکہ شاویز ابھی تک اپنے خالی ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ شاویز نے پہلے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر حور کی طرف جو آرام سے اس کی پلیٹ سے کیک کھا رہی تھی۔
پھر اچانک شاہویز کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تو عینی نے تعجب سے شاہویز کی طرف دیکھا۔ یہاں اگر کوئی اور ہوتا یا پھر انم ہی کیوں نہ ہوتی ابھی تک اوپر چلی گئی ہوتی، عینی نے دل میں سوچا اور آنکھیں پھاڑی شاہویز کی طرف دیکھا، جبکہ اذلان نے بمشکل اپنا کہا روک کر شاہویز کی طرف دیکھا، پر اس کے ایسے تاثرات سے اسے زیادہ حیرانگی نہیں ہوئی تھی۔ اسے اب کہیں نہ کہیں لگ گیا تھا کہ شاہویز کے دل میں دماغ میں کچھ تو چل رہا ہے۔ میرا جھوٹا ہی کھانا تھا، ویسے ہی بتا دیتی، اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شاہویز نے دل چلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ آرام سے کہا اور پیچھے ہو کر اپنی پشت صوفے کے ساتھ ٹکا کر ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا۔ شاہویز کی بات پر اذلان نے گردن ٹیڑھی کر کے شاہویز کی طرف دیکھا، کچھ کہ اسے شک تھا یہ بات شاہویز نے ہی کی ہے، اور شاہویز کی بات سن کر حور کا چلتا منہ رکا اور پھر پورا کا پورا کھلا۔ ہاں نہیں تو ایسی بات نہیں ہے۔ شاہویز کی بات پر تو حور کو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ پھر کیسی بات ہے؟ شاہویز نے اسی پرسکون لہجے میں ایک آئی برو جھکا کر حور سے پوچھا، جو صدمے سے شاہویز کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ جب آپ مجھ سے یہ کیک واپس مانگیں گے تو میں کہوں گی کہ پہلے آپ مجھے معاف کر دیں اور مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھے اس بات کے لیے نہیں ڈانٹیں گے، تو میں آپ کو واپس کر دوں گی۔ حور نے اپنی سوچ شاہویز کے سامنے رکھی تو ایک بار پھر شاہویز کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ واو، کیا پلان تھا میری ڈال کا! اذلان نے حور کی بات سن کر مصنوعی داد دیتے انداز میں کہا تو حور نے اذلان کی طرف دیکھا۔ ہے نا پر انہوں نے سارا مزہ خراب کر دیا۔ حور نے جلدی سے منہ بسورتے ہوئے کہا تو عینی کی ہنسی کی آواز گونجی۔ یہ کچھ اور ہی ہے، عینی نے ہنستے ہوئے اذلان اور شاہویز دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور وہاں سے اٹھی۔ تم لوگ بیٹھو، ہم تو جا رہے ہیں اپنے کمرے میں، ہمیں نیند آ رہی ہے، عینی نے کہا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ کس نے خراب کی ہے؟ شاہویز نے اب کی بار سنجیدگی سے پوچھا تو حور کے اندر جو تھوڑی بہت ہمت آئی تھی فوراً غائب ہوئی۔ کسی نے بھی تو نہیں؟ حور نے جلدی سے نظریں نیچے جھکائے کہا۔ میں نے کیا کہا تھا حور؟ شاہویز نے اسی سنجیدگی سے حور سے پوچھا تو اذلان اور حور دونوں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا کہا تھا؟ حور نے واپس شاہویز سے ہی سوال کیا تو شاہویز نے گہرا سانس لے کر اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ جاؤ جا کر سو جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے۔ شاہویز نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے آرام سے حور سے کہا تو حور بھی بغیر کچھ بولے وہاں سے اٹھی، پر پھر کچھ یاد آنے پر واپس مڑی۔ پر آپ نے معاف کر دیا؟ حور کی بات پر شاہویز نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ اذلان اب حور کو یہ کہنے پر کہ شاہویز سے معافی مانگ لینا پر پچھتا رہا تھا۔ سوچیں گے، فی الحال جاؤ، شاہویز نے حور کے چہرے سے نظریں ہٹاتے سنجیدگی سے کہا تو حور نے اذلان کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ اذلان نے حور کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی اور وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو حور اب کی بار آرام سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تم نے انم کو کچھ کہا ہے کیا؟ حور کی جاتے ہی اذلان نے اپنا رخ شاہویز کی طرف کرتے ہوئے کہا جو حور کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کہنا کیا تھا؟ اب لاسٹ وارننگ دی ہے۔ میں نے کہا ہی تھا کہ وہ لڑکی سائیکو ہے۔ جب ڈائننگ ٹیبل سے حور کو بلانے کے لیے اٹھی تو مجھے واقعی شوق لگا تھا کہ اتنی میٹھی کیسے بن گئی ہے اچانک، پر شاید میں یہ بھول گیا تھا کہ وہ انم شیرازی ہے، سائیکو باپ کی سائیکو بیٹی۔ اذلان کی بات پر شاہویز نے سرد لہجے میں کہا اور اپنی آنکھیں گھمائیں۔ ہاں بالکل چڑیل سی، ہاں ہاں ہاں، تمہیں پتہ ہے شاہ، حور بھی اسے چڑیل ہی کہتی ہے۔ اپنی بات کرتے کرتے اذلان نے بیچ میں ہی حور کا انم کو چڑیل کہنا یاد کر کے اذلان نے کہا لگاتے ہوئے شاہویز کو بتایا تو شاہویز کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا، جسے چھپاتے اس نے واپس چہرے پر سنجیدگی طاری کی۔ ویری فنی، اسے کہو انم سے دور ہے، ہر بار ہم نہیں ہوں گے اسے بچانے کے لیے، شاہویز نے جان بوجھ کر اذلان کے بعد نظر انداز کرتے سنجیدگی سے کہا۔ وہ تو اسے دور ہی رہتی ہے شاہ، وہ انم خود حور کے پاس پہنچ جاتی ہے، تھوڑا غور کرو، اذلان نے اکتاہٹ سے کہا تو شاہویز نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا۔ جو بھی ہے، شاہویز نے سنجیدہ سا جواب دیا اور وہاں سے اٹھا۔ اوکے چلو گڈ نائٹ، شاہویز نے کہا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تو اذلان بھی میٹس کو ٹیبل صاف کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ شاہویز اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا جب حور کے کمرے کے دروازے کے سامنے ویسے ہی کھڑا ہوا۔ اس کا ارادہ حور سے بات کرنے کا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ حور اگر جاگ رہی ہوگی تو اس سے بات کرے گا۔ بات کیا کرنی تھی؟ اسے سبق سکھانا تھا، اور سو رہی ہوگی تو پھر کبھی صحیح۔ شاہویز نے حور کے کمرے میں داخل ہوا اور اگلا نظارہ دیکھ کر ایک دم سے ششدر رہ گیا۔ حور پسینے میں شرابور اور آنکھوں سے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ کمرے میں صرف سائیڈ لیمپ کی روشنی تھی جس میں اس کے چہرے پر آنسو صاف واضح تھے۔ آہستہ آہستہ کچھ بڑبڑانے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ بھی چلا رہی تھی۔ شاہویز جلدی سے اس کی طرف بڑھا جب اسے اس کی بڑبڑاہٹ واضح سنائی دی۔ چھوڑو، میں اچھی بن کے رہوں گی، پلیز چھوڑو بابا۔ شاہویز نے حور کے بابا کہنے پر سختی سے اپنے لب بھینچے اور سنجیدگی سے حور کے لفظوں پر دھیان دیا، پر پھر فی الحال کے لیے ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتے اس نے حور کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حور اٹھو، دیکھو یہاں کوئی نہیں ہے، شاہویز نے اسے تھوڑا سا ہلاتے ہوئے نرمی سے کہا اور اس کے چہرے پر ڈھلکتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا، پر حور کو کوئی ہوش نہ آتے دیکھ کر اب کی بار اذلان نے اونچی آواز میں اسے پکارا۔ حیا، شاہویز نے جان بوجھ کر حور کا اصل نام
اونچی آواز میں پکارا تو ہور نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور خالی خالی نظروں سے شاویز کی طرف دیکھا اور پھر ایک دم اس کے ہاتھ جھٹکے۔ دور رہیں، چھوڑو مجھے پلیز۔ ہور جو اپنے خواب میں بڑبڑا رہی تھی وہی سب کچھ بولتے ہوئے شاویز سے دور بیڈ پر پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ جب شاویز نے نرمی سے اس کا بازو اپنی گرفت میں لے کر اسے اپنے گلے لگایا اور اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ کوئی نہیں ہے یہاں ہور، میں ہوں شاویز، چپ بس ہور۔ شاویز نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے آہستہ آہستہ سے کہنا شروع کیا اور اب کے بار اسے اصلیت میں واپس لانے کے لیے اسے ہور نام سے پکارا تو ہور واقعی تھوڑا ریلیکس ہوئی اور اس کے سینے میں منہ چھپائے بغیر آواز کیے رونے لگی۔ ایسے ہی 5 منٹ گزرنے کے بعد شاویز نے آہستہ سے اپنا چہرہ نیچے کر کے اس کی طرف دیکھا جو بالکل خاموش تھی اور آنکھیں بند تھیں۔ شکر ہے پھر سے سو گئی ہے، شاویز نے اس کے چہرے پر چپکے بال سائڈ پر کرتے نرمی سے بڑبڑاہٹ کی۔ میں ایسے سوئی نہیں ہوں، ہور کی بالکل کہ آہستہ سے سرگوشی نما آواز اپنے سینے سے آتی محسوس کر کے شاویز اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہاتھ رکے تھے اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھپ دکھلا کر غائب ہوئی، صرف 2 سیکنڈ کے لیے، پھر وہ واپس سے ایسے ہی کرنے لگا۔ شاویز نے ہور کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر کے اسے اپنے اور نزدیک کیا۔ تو اب سو جاؤ، میں پوری رات تمہیں ایسے لے کر نہیں بیٹھ سکتا۔ شاویز نے پہلے جملے نرمی سے اور آخری جملے مصنوعی سنجیدگی سے کہے تو ہور نے اپنا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پر اس کے چہرے پر نرم تاثرات دیکھ کر واپس سر اس کے سینے میں چھپایا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہور کی نیند محسوس کر کے شاویز نے اسے اپنے حصار سے نکال کر بیڈ پر واپس لٹایا اور خود اپنی جگہ سے اٹھا جہاں پر وہ ہور کو اپنے حصار میں لینے سے پہلے بیٹھا تھا اور ہور پر کمفرٹر دیا، پر ابھی وہ اسے کمفرٹر دے کر اپنا رخ واپسی کے لیے کرتا جب اسے اپنی شرٹ کے بازو پر گرفت محسوس ہوئی۔ اس نے ہور کی طرف دیکھا جو تھوڑی تھوڑی آنسوں سے بھری آنکھیں کھولے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں پھر ڈر جاؤں گی، وہ لوگ بہت برے ہیں، ہور نے روتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا تو شاویز نے واپس ہور کے پاس بیٹھتے اس کے آنسو صاف کیے۔ لٹل کپ کیک، بس اب سو جاؤ، ہم اس بارے میں صبح بات کریں گے، اوکے؟ چل اب اپنی آنکھیں بند کرو، شاباش۔ شاویز نے نرمی سے کہا اور ہور کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھیں بند کی تو ہور نے بغیر کچھ بولے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شاویز کو پتہ تھا کہ یہ ٹریٹمنٹ کا اثر ہے، ہور کی میموری آہستہ آہستہ آئے گی تو ایسے ہی ہوگا، اسے پھر سے اپنے گزارے گئے اذیت ناک لمحوں میں سے گزرنا ہوگا۔ پر فی الحال کے لیے سب کچھ صبح پر چھوڑ کر شاویز نے اسے سونے کے لیے کہہ دیا جو اس کی نظر میں فی الحال کے لیے بہترین فیصلہ تھا۔ یہی سب چیزیں شاویز کے دماغ میں گھوم رہی تھیں اور وہ ساتھ ساتھ ہور کے بالوں میں ہاتھ بھی چلا رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہور کو گہری نیند میں دیکھ کر شاویز نے واپس سے اس کے اوپر کمفرٹر ٹھیک کیا اور 2 منٹ تک اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اپنا رخ اس کے کمرے سے باہر اپنے کمرے کی طرف کیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔